فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكر الله عبادة. صلوات بن محمد وآله. اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اسی حدیث کو میں نے شب ضربت کی مجلس بھی عنوان کے طور پر اسی حدیث کو میں نے پڑھا تھا، اور در عباس میں بھی اسی کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا. اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. پیغمبر اسلام مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جنہوں نے نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو نبی کے حکم سے روزہ رکھتے ہیں، اور جو نبی کے حکم سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان سے پیغمبر اسلام کا خطاب ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو، اپنی نشستوں کو مزین کرو. کس سے؟ علی کے ذکر سے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اپنی بات کو کہنے کے لیے انسان کسی نہ کسی جو ہے وہ بہت ہی مانے ہوئے شاعر کا کلام لاتا ہے، فکر لاتا ہے، تو تاکہ اپنی شاعری میں جلا پیدا کرے. اپنی خطابت میں اگر چاہتا ہے کہ روانی پیدا ہو تو کسی ماہر خطیب کے سینٹنس اور جملوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ خطابت میں ایک روانی پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے اگر تصنیف و تالیف کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں کسی ماہر قلمکار اور ماہر مصنف کے جملوں کو کوٹ کر کر اپنی تحریر میں ایک جاذبیت پیدا کرتا ہے. تو انسان کا یہ مزاج ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اپنے سے بہتر کی شخصیت کا سہارا لیتا ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر اسلام مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، علی سے بڑھ کر نہ تمہارے درمیان کوئی خطیب ہوگا، نہ علی سے بڑھ کر تمہارے درمیان کوئی ادیب ہوگا، نہ علی سے بڑھ کر تمہارے درمیان کوئی مفسر قرآن ہوگا، نہ علی سے بڑھ کر تمہارے درمیان کوئی فقیہ ہوگا، نہ علی سے بڑھ کر کوئی تمہارے درمیان شاعر ہوگا. تو علی کو تم چاہتے ہو کہ اگر اپنی خوبیوں میں جلا پیدا کرو تو یاد رکھو کہ علی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی شخصیتوں کو اجاگر کرتے چلے جانا. اس لیے کہ علی کے اندر علی نے دنیا کو جو نظیر پیش کی ہے اور دنیا کے سامنے جو علی نے کمال پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ہم علی کی سیرت کو اپنائیں اور علی کے راستے پر چلیں. کل میں نے آپ کے سامنے یہاں تک بات پہنچائی تھی کہ جب ملا حسین کاشفی جب افغانستان گئے اور ان کا امتحان لینا تھا کہ ان کے سالے اور بہنوئی کا رشتہ تھا ملا عبد الرحمن جامی کا اور صاحب روضۃ الشہداء ملا حسین کاشفی کا، وائس کاشفی کا، تو ان کے اعزاز میں ایک مجلس رکھی گئی. کہ دیکھیں کہ یہ آیا عقیدہ اثنا عشریہ پر باقی ہے یا نہیں باقی ہے. اور
मजलिस जब रखी गई है तो इन्होंने इस हदीस को दरमियान मजलिस इस हदीस को कोट किया कि पैगंबर ने फरमाया अली के लिए, अली इब्न अबी तालिब के लिए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फलयातिल बाब, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है, जिसको इल्म चाहिए है उसको दरवाजे तक आना पड़ेगा। जब मुल्ला हुसैन ने हदीस ये पढ़ी तो एक बुजुर्ग ने मिंबर के पास बैठे थे पूछा कि ये बताइए, और उसके बाद ये फरमाया कि पहले ये फरमाया मुल्ला हुसैन काशफी ने कि पैगंबर के पास 12,000 मरतबा फरिश्ते आए हैं और 12,000 मरतबा पैगंबर की खिदमत में वही लेकर आए। तो एक मरतबा एक बुजुर्ग ने पूछा कि ये बताओ कि मेरे अली के पास कितनी मरतबा फरिश्ते आए है, तो अगर मुल्ला हुसैन काशफी कम करते हैं तो अकीदा हाथ से जाता है, फौरन इल्जाम लग जाएगा कि ये इस्ना अशरी अकीदे से फिर गए, और अगर कहते हैं कि ज्यादा मरतबा है तो फौरन दलील मांगी जाएगी फौरन, क्योंकि अली की विलायत और अली की मोहब्बत इंसान को ज़हानत देती है, इंसान को ज़कावत देती है, इंसान को कुव्वत बयान देती है, इंसान को रवानी और सलासत देती है। कि एक मरतबा मुल्ला हुसैन काशफी ने कहा कि पैगंबर के पास 12,000 मरतबा फरिश्ते आए और मेरे मौला अली के पास 24,000 मरतबा फरिश्ते आए है। तो बुजुर्ग ने पूछा कि दलील क्या है कि अली के पास 24,000 मरतबा आए और मोहम्मद अरबी के पास 12,000 मरतबा आए। कहा तुमने क्या बुजुर्ग से कहा कि आपने क्या हदीस को नहीं पढ़ा कि पैगंबर ने फरमाया है कि आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। याद रखो कि जब कोई 12,000 मरतबा दरवाजे से अंदर आएगा तो 12,000 मरतबा वापस जाएगा। मेरे नबी के पास 12,000 मरतबा आए, मेरे अली के पास 24,000 मरतबा आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि इसलिए मौला अली की फजीलत को वादे करना था। अब ये कहा जाता है कि आप अली को बढ़ाते हैं, अली को बढ़ाते हैं। हम अली को नहीं बढ़ाते हैं। हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है और हमारी कोई हस्ती क्या है कि हम नबी से अली को बढ़ाएं। नहीं, हमने नबी से नहीं बढ़ाया, बल्कि नबी ने अली को बढ़ाया। नबी ने अपने कांधों पर ऊंचा किया, किसी और को तो ऊंचा नहीं किया। या बेटों को कांधों पर बैठाया या बाप को कांधे पर चढ़ाया, बेटों को मोहब्बत में चढ़ाया और बाप को इसलिए कांधे पर सवार किया कि ताकि अल्लाह के दुश्मनों को और जो है वो नीचा दिखाए और असनाम को तोड़कर नीचे गिरा दे। तो बताइए है कि यहाँ पैगंबर खुद चाहते, पैगंबर चाहते है तो अली के कांधे पर सवार होकर बुतों को तोड़ सकते थे, लेकिन अली के वकार को, अली की अजमत को, अली की शजाअत को, अली की बहादुरी को, अली की अजमत को, अली की शख्सियत को, अली की हस्ती को, अली के इल्म को, अली की सलाहियत को और तमाम अली को ऊंचा करना चाहते थे। इसलिए पैगंबर ने अपने कंधों पर उठाया। तो आप बताओ, या मोहम्मद ऊंचा कर रहे हैं या हम खतीब ऊंचा कर रहे हैं? अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो तो झूठे कहलाओगे, और मोहम्मद से जाके पूछो कि आपने कांधे पर क्यों बुत नहीं तोड़े चढ़कर, अली को अपने कांधों पर क्यों चढ़ाया? तो अजब नहीं जवाब दे, अरे ये मुझसे न पूछो, मेरा नबी कहेगा कि अली को तो खुदा ने बढ़ाया, मुझको जो है वो अब्दुल्ला के घर में पैदा किया और मेरे अली को खुदा ने अपने घर में पैदा किया। इसलिए कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप अली को बढ़ा देते, हम अली को बढ़ाते नहीं है। भाई बढ़ाया वो जाता कि जिसके अंदर कमी हो, तवज्जो चाह रहा हूं, बढ़ाया वो जाता कि जिसके अंदर कमी हो। सिफारिश उसकी की जाती है कि जो कम पढ़ा लिखा हो। यहाँ ऐसी चीज नहीं है। और याद रखिए कि अपनी सलाहियत की बात भी होती है कि अगर देखा जाता कि आया बढ़ाया जाएगा तो इसके ऊपर ये समझ जेब देगी या नहीं देगी, ये मनसब इसको जेब देगा या नहीं देगा। अगर एक बढ़ाई को आप डॉक्टर का दीजिएगा तो सारी दुनिया आपको थूकेगी कि आपने तो कमाल कर दिया, इल्म की तौहीन कर दी। डॉक्टर जो अब जो एक बढ़ाई डॉक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने डॉक्टर को वजीर तालीम कर दिया तो इंसान मानने पर तैयार है। इसलिए कि डॉक्टर पढ़ा लिखा है, लिहाजा आपने अगर उसको मदारत तक पहुंचा दिया, अगर उसको वाइस चांसलर कह दिया तो ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा है। लिहाजा इस मनसब पे भी फायद हो सकता है। अब समझे कि जिन लोगों
लोगों ने मदीने के बहाने की कोशिश की, वो इस सलाहियत और लियाकत के मालिक ही नहीं थे उनको जो तुमने बहाने की कोशिश की। लेकिन अली को जो इतना बहाया गया कि कभी खुदाई का धोखा हो गया तो कभी नबूवत का धोखा हो गया। हालांकि हमने न अली को नबी माना, न हमने अली को खुदा माना है कि हमने नुसैरियों की ताईद नहीं की है कि अली खुदा है। मेरे मौला ने तो जो कहा वो हमने माना। मेरे मौला ने सिर्फ इतना कहा था जनाब सलमान फारसी से कि या सलमान नज़लूना अन रुबूबियत वदफऊ अन्ना हुदूद अल बशरियत। ए सलमान देखो हमको लवाज़िमात बशरियत में मत जकड़ना। ए सलमान देखो हमको खालिक ना कहना। ए सलमान हमको राज़िक ना कहना। ए सलमान अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से हम अल्लाह से लेते हैं और दूसरे हाथ से बंदों तक पहुंचा देते हैं। और उसके बाद खतीब मिंबर सलूनी ने कहा कि लाओ के सलमान लाओ कुशफल गिता लमज़दस्तो यकीना। ए सलमान अगर मेरे सामने से आसमान और जमीन के पर्दों को हटा दिया जाए तो याद रखो कि मेरे इल्म में इजाफा नहीं होगा, मेरे यकीन में ज्यादती नहीं होगी। इब्राहिम के लिए परवरदिगार करा कि हमने इब्राहिम के सामने से हिजाबात दुनिया को हटा दिया कि ताकि उनके इल्म में इजाफा हो जाए। यहां बात उलझ गई। इब्राहिम के लिए परवरदिगार करा कि हमने हिजाबात को हटाया कि ताकि इल्म में इजाफा हो जाए। लेकिन मेरा मौला कह रहा है कि अगर मेरे सामने से हिजाबात हटा दिए जाए तो मेरे इल्म में इजाफा नहीं होगा। बात एक मिसाल के जरिए से वाज़ेह करना चाहता हूं, एक मिसाल के जरिए से बात वाज़ेह करना चाहता हूं है कि एक बस्ती में आपके इमाम बाड़ा है। मैं आया मजलिस पढ़ने के लिए और मैंने हिंदुस्तान से मजलिस पढ़ने के लिए आया था। मैंने पूछा कि भाई ये इमाम बाड़ा कब बना, कैसे बना? तो फौरन जो है वो एक बहुत बुजुर्ग बुला के लाए गए और उन्होंने उस इमाम बाड़े के बारे में बताया कि फला सन में बना था, फला जगह के मेहमान आए थे, फला आर्किटेक्ट था और फला जगह से मटेरियल आया था और इतनी एस्टीमेट में ये इमाम बाड़ा बना है इतने ही। उसी के बाद तो एक बुजुर्ग और आ गए जो उन्हीं के सिनो साल के थे। जब मुझे मालूम हो गया तो मैंने उन दूसरे बुजुर्ग को समझा कि ये भी कहीं गांव से दूर से आए हैं। मैंने उनको बताना शुरू किया कि बुजुर्ग ये आप देखना ये इमाम बाड़ा कितना अच्छा बना, ये फला सन में फला जमाने में बना, फला जगह के मेहमान आए। तो उन दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कुरा के कहा कि मौलाना आप अभी जवान आदमी हैं, आप मुझसे क्या बता रहे हैं? ये मेरी निगरानी में इमाम बाड़ा बना है, ये मेरे सामने निगाहों के सामने इमाम बाड़ा बना है और हमने अपनी नजारत में इमाम बाड़ा बनाया है। और वो जो अभी आपको बता के गए वो मेरे भाई थे और हम उनके भाई हैं और ये इमाम बाड़ा हमारे निगरानी में बना। अब समझे कि जिसकी निगरानी में सारी चीजें इमाम बाड़ा बना, उसको अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो उसके इल्म में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मैं बाहर से आया था और बाद में पैदा हुआ था। लिहाजा जब मुझे बताया गया तो मेरे इल्म में इजाफा हुआ। अब समझे अली और इब्राहिम में बुनियादी फर्क यही है। अली ने कहा, पैगंबर ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, परवरदिगार ने सबसे पहले हमारे नूर को पैदा किया। अली के लिए पैगंबर ने कहा अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हूं। अब समझे कि इब्राहिम के सामने जमीन का फर्श नहीं बिछाया गया, आसमान का शामियाना इब्राहिम के सामने नहीं ताना गया, लेकिन मेरा अली वो था कि जमीन का फर्श इसके सामने बिछाया गया, आसमान का शामियाना इसके सामने टांगा गया, आफ्ताब और महताब की कंदीलें इसके सामने। अरे जिसके सामने पूरी कायनात बनाई गई है, अगर वो दावा करे कि मेरे सामने से पर्दे हटा दिए जाए तो मेरे इल्म और यकीन में इजाफा नहीं हो सकता। तो इब्राहिम के लिए अगर परवरदिगार कहे अली 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 या अली जीते रहो। तो मौला कायनात ने कहा कि मेरे सामने से अगर आसमान और जमीन के हिजाबात को हटा दिया जाए तो मेरे इल्म में इजाफा नहीं हो सकता है। इब्राहिम के सामने ये कायनात नहीं बनाई गई है, अंबिया बाद में पैदा हुए। तो मेरे मौला ने वादे किया और रोशन किया इस मसले को। और अली कब पैदा हुए?
میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی نہیں کہ جب جبریل سے پوچھا پالنے والے میں کہ تو کون ہے، میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے، تو وہ خاموش تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخصیت نمودار ہوئی، آواز آئی اور ایک نور آیا اور اس نے کہا کہ کہتے کیوں نہیں ہو کہ ہم عبد ذلیل ہیں اور تو رب جلیل ہے، ہم عبد ذلیل ہیں اور تو رب جلیل ہے، اسمی جبرائیل اور میرا نام جبرائیل ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ ستارہ، میری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اور مولا نے ہر نبی کی مدد کی ہے نہیں۔ جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، مولا کائنات نے گٹھلیاں جو ہے وہ جناب سلمان کی طرف ایک ذرا تھا پھینک دی، تو سلمان نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ یا علی، آپ سے میں عمر میں زیادہ ہوں اور آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ کبھی تم کو ایک شیر نے ایک جگہ گھیرا تھا؟ کہا ہاں ہاں یاد ہے علی، شیر نے گھیرا تھا، لیکن آپ کہاں تھے؟ کہا میں جو پوچھنا وہ جواب دو۔ کہا ہاں جو ہے وہ شیر نے گھیرا تھا اور میں نے پکارا تھا تو ایک شخص مدد کے لیے آیا تھا۔ کہا وہ شخص مدد کے لیے آیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا شیر کو راستے سے ہٹا دیا تو میں نے وہاں سے گلدستوں پھولوں کو توڑ کر اور اس کے بعد ایک بوکا اور گلدستہ بنایا تھا اور اس شخص کے سامنے پیش کیا تھا۔ بس جناب مولا کائنات کے سامنے جب بیان کر چکے سلمان، اب ایک مرتبہ مولا نے ابا کا دامن ہٹایا اور کہا کہ سلمان یہ وہی گلدستہ تو نہیں ہے؟ کہا یہ وہی گلدستہ ہے۔ تو سلمان کے سامنے مولا نے واضح کر دیا کہ میری خلقت کب ہوئی ہے اور کس زمانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اور اس سے آگے زیادہ بات پڑے گی تو کہنا پڑے گا کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس جنات تھا، یہ پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھا مسجد میں محو گفتگو تھا، مولا کائنات وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے۔ اتنے میں مولا کائنات مسجد نبی میں داخل ہوئے، اس جن کی نظر جب علی کے چہرے پر پڑی تو ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر اس کے ماسے پر پسینہ آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مولا پیغمبر اسلام اس کو ہوش میں لائے، پانی آنی ڈالا گیا، ہوش میں آیا۔ جب ہوش میں آ گیا تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، تم ان کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ اس نے حیرت و تعجب سے کہا کہ قسم ہے یا رسول اللہ اس مالک حقیقی کی ہے کہ جس نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا ہے اور مجھ کو اتنی طویل عمر دی ہے کہ جب میں نوح کی کشتی پانی میں رواں دواں تھی اور میں نے چاہا تھا کہ 80 آدمیوں کی ان کشتی کو، میں اس وقت عالم کفر میں تھا اور میں نے چاہا تھا کہ 80 آدمیوں کی ان کشتی کو غرق کر دوں، تو قسم خدا کی یہی نوجوان ایک چمکتی ہوئی تلوار لے کے نمودار ہوا اور میرے دونوں ہاتھوں کو شانوں سے جدا کر دیا اور اس کے بعد اس نے ابا ہٹا کے دکھایا کہ دیکھیے میرے شانے، میرے ہاتھ دونوں شانوں سے جدا ہیں، میرے دونوں شانے سے ہاتھ جدا ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کو پیغمبر نے مسکرا کے دیکھا، کہا یا علی اب یہ ایمان لا چکا، اس کے ہاتھ واپس کر دو، یہ میں اللہ کی وحدانیت کو اور میری رسالت کو مان چکا ہے۔ بس ایک مرتبہ میرے امیل بعد مولا نے ابا کا دامن ہٹایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے شانے میں لگا دیے۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی اتنا امین مولا ہے کہ نوح کے زمانے کے کاٹے ہوئے ہاتھوں کو جو محمد کے زمانے میں واپس کر دے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جو نبی کی بیٹی کا حق چھین کے خلافت پہ قبضہ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس لیے کہ میرے مولا نے تو مولا کائنات نے محمد عربی کے زمانے میں وہ ہاتھ واپس کیے اس کو، نوح کے زمانے کے کاٹے ہوئے ہاتھ تھے، لیکن یہ بتا دیا کہ امام کے پاس جو امانت ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے، اور امانت کو پہنچا دیا۔ تو علی صاحب علم ہے، علی صاحب کمال ہے،
علی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں صاحب فضیلت نہیں ہے. علی کے مقابلے میں جن لوگوں کو لایا جاتا ہے وہ ان کا علی کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. کہاں علی اور کہاں یہ لوگ، کہاں یہ اور کہاں امیر المومنین کی ذات. مولا کائنات نے فرمایا تھا نہیں تھا کہ انزلنی الدہر جو قال معاویہ والی، مجھے ایک زمانے نے گرایا اور گرایا اور گرایا اور اتنا گرایا کہ لوگ کہنے لگے علی اور معاویہ. مولا کائنات نے یہ گلا کیا ہے. ظاہر ہے کہ کہاں امیر شام جیسا عیاش و بدماش آدمی اور کہاں مولا کائنات جیسا متقی و پرہیزگار شخصیت. علی جتنے دن دنیا میں زندہ رہے ساری زندگی حق کے لیے علی نے، انصاف کے لیے اور دیانت داری اور امانت داری کے لیے علی نے جنگ لڑی ہے. ورنہ علی کو منصب نہیں چاہیے تھا، علی کو عہدہ پیارا نہیں تھا. علی نے کہا تھا کہ لے جاؤ، مجھے تمہارا دیا ہوا منصب، تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ جس علی نے دنیا سے ایک چیز کو نہ لیا، جس علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہے، وہ دنیا کے دیے ہوئے منصب کو لیتے. بھئی یہ وہاں سے بن کر آئے تھے، وہاں سے بنایا تھا اللہ نے. تو جب اللہ نے بنایا تھا تو بندوں کے بنائے ہوئے ہوتے تو مانتے. کہ علی کو خلیفہ اور علی کو امام بندوں نے نہیں بنایا تھا، بنایا خدا نے تھا، اعلان نبی نے کیا تھا. تو علی ساری زندگی جہاد کرتے رہے اور علی نے ہم کو بھی جہاد کا درس دیا اور یہی کہا کہ افضل الجہاد جہاد بالنفس. سب سے عظیم جہاد یہ ہے کہ جہاد بالنفس کرو. اور ہم لوگوں سے یہ بھی کہا کہ الجنت تحت السیوف، یاد رکھو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے چھاؤں میں ہے. جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تلواروں کے بعد ہی تم کو جنت ملے گی. اور یہ بھی فرما دیا کہ انا اکرم الموت القتل، سب سے عظیم موت، عزت کی موت جو ہے وہ قتل کی موت ہے. خدا بحال ان لوگوں کا کہ جنہوں نے راہ اہل بیت میں قربانیاں دی ہیں، راہ اہل بیت میں اپنے گھر بار کو لٹا دیا. ظاہر ہے کہ علی، جس علی نے مسلمانوں کے لیے قربانی دی، علی نے کیسی قربانی دی ہے سنیے گا. پیغمبر کی زندگی میں جنگ بدر لڑی، احد لڑی، خیبر لڑی، خیبر لڑی کی جنگ لڑی، حنین کی جنگیں لڑی، یہ ساری جنگیں لڑی. لیکن جو علی اتنا سورما تھا اس نے اپنے پاس محافظ نہیں رکھے، اس نے اپنے پاس جو ہے وہ لاؤ لشکر نہیں رکھا. مسجد میں جب خالق کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے تلوار علی کے پاس نہیں تھی. علی جب مسجد کوفہ میں آئے ہیں 4 سال کچھ مہینے میرے مولا نے حکومت کی ہے، 4 سال کچھ مہینے. اور اس 4 سال کچھ مہینے میں علی نے اپنے دور میں لوگوں کو عدل دیا، انصاف دیا، اچھائیاں دی، ترقی دی اور ساری چیزیں دی. اور یہاں تک میرے مولا نے خطبے میں کہا کہ اگر دنیا مجھے موقع دیتی تو میں پانی کا سینہ چاک کر کے اس کو جو ہے وہ اس علاقے کو نور سے جگمگا دیتا. علی نے اس زمانے میں یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں مجھے موقع دو، کام کرنے کا موقع دو، تو میں تمہارے ڈیزرٹ کو جو ہے وہ گرین بیلٹ میں بدل دوں گا. یہ اس زمانے میں علی نے کہا تھا. تو ظاہر ہے کہ آج دنیا نے سوچا کہ جب ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو آج اسی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. علی نے اس زمانے میں ڈیزرٹ کے لیے کہا تھا. اس زمانے میں علی نے جو ہے وہ روڈ میپ دیا اور خود باقاعدہ جو ہے وہ 20 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کچھ علی نے باقاعدہ پتھر بچھوائے، پتھر ترشوا کے اور روڈ بنوایا اور سنگ میل لگوائے علی نے. یہ سب علی نے کیا ہے اور دنیا کو ہر طریقے سے رہنمائی کی ہے. علم کیمسٹری، علم حساب، علم جغرافیہ، یہ سارے علوم علی کے طرف پہنچتے ہیں. لیکن اسی علی کو دنیا نے کس سازش کے ساتھ مارا؟ علی زندہ رہے تو ان کو جنگوں میں الجھا کے رکھا تھا، ورنہ علی دنیا کو اور ترقی دے کر جاتے. آج مسلمان جو اپنی ترقی کے اوپر کڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں بڑھ پائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون لوگ تھے؟ لیکن افسوس تو یہی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی علی سے آج بھی دشمنی دنیا نکال رہی ہے. علی نہیں مل رہا ہے تو علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، علی کے ماننے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، علی کی محبت کا دم بھرنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن جیسے مولا کائنات کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، ویسے آج بھی قربانی، جیسے بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں قربانیاں دیں، ویسے ہی آج بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں. میرے مولا دنیا کا کیا بگاڑا تھا؟ مولا کائنات جب مسجد کوفہ میں گئے ہیں اور مسجد کوفہ میں گئے تھے کہ نافلہ پڑھنے کے لیے گئے تھے. جب آپ پہنچے ہیں تو ابن ملجم
روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ تاریخ کے 3 آدمی نکلے تھے. یہ 3 آدمی والی تو فرضی ہے کہ ایک شام گیا تھا مارنے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ دوسری طرف گیا تھا، اور ایک جو ہے وہ یہاں پر کوفے میں آیا تھا. یہ سب جو ہے وہ صرف کہی بدی تھی. مین کام علی کو قتل کرنا تھا. اور یہ قطامہ ملونہ جو تھی، اس کے بھائی وغیرہ جو ہے وہ جنگ نہروان میں خوارج میں مارے گئے تھے. تو اس نے یہی کہا تھا کہ اگر جب یہ آیا ہے قطامہ ملونہ کے پاس، جو کرپٹ عورت تھی، تو اس نے یہی کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میرا مہر یہ ہے کہ علی کا سر چاہیے، علی کو قتل کرو گے. تو اس نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تلوار لی، لیکن کہا نہیں ہے تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ نباہ کروں اور تم سے جاری. پھر وہ گئی، اور اس کے بعد جب اس نے کہا ٹھیک ہے میں انجام دوں گا، تو تلوار زہر میں بجھا کر دی ہے. کہتے ہیں کہ اتنا ایسا کاری زہر تھا اس زمانے کا کہ اگر اس کا پانی دریا میں ملا دیا جاتا تو نہ جانے کتنے ہزار لوگ مر جاتے. اس زہر میں بجھا کر تلوار کو دیا. اور وہ ملون آیا، اور آنے کے بعد مسجد میں اوندھا لیٹا ہوا تھا. اسی لیے ہمارے یہاں منع کیا جاتا ہے کہ کبھی الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، منحوسیت ہے. مولا کائنات نے اس کو جگایا، اٹھ، نماز کا وقت قریب ہے. اٹھایا، اور اس کے بعد تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ایسی ہوا آئی کہ قندیلیں جو ہیں وہ مسجد کی بجھ گئیں. تو فوراً مولا کائنات نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. مولا نے کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، دل میں کہا. اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کو کہا کہ اٹھ، نماز پڑھ. اور مولا کائنات مستحبات میں مستحبی نماز شب پڑھنے میں مشغول ہو گئے. ابھی علی، ظاہر ہے کہ علی 1000 رکعت ڈیلی پڑھتے تھے، 1000 رکعت ڈیلی پڑھتے تھے ہمارے مولا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نماز میں مشغول ہوئے، ملون آ کے ستون کے سامنے پلر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور اس انتظار میں رہا کہ علی جیسے سر سجدے میں رکھے ویسے ہی ہم وار کریں. علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، اور علی سجدے سے سر اٹھانا چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پیچھے سے اس نے ایسا وار کیا کہ علی محراب عبادت میں لوٹنے لگے. اور علی باقاعدہ بلند آواز سے کہتے جاتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. علی کی اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. مسجد کے قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی. سارے جو ہے وہ مدینہ کوفے میں شور مچ گیا، اور چاروں طرف سے لوگ بھاگے ہے کہ کیا ہوا، کس نے علی کے اوپر وار کیا. اب جو آ کر لوگوں نے مسجد کوفہ میں دیکھا تو علی محراب عبادت میں لوٹ رہے تھے، اور خاک اٹھا کے اپنے زخم پر ڈالتے جاتے ہیں تاکہ خون رک جائے. ایک مرتبہ مولا کائنات کو کمبل لا کے لٹایا گیا، اور ایک مرتبہ جب لے کر چلنے لگے تو مولا نے کہا کہ بیٹا حسن، پہلے نماز جماعت تم پڑھا دو. امام حسن نے نماز صبح پڑھائی، اور ایک مرتبہ نماز صبح پڑھا کے علی اپنے باپ کو لے کر چلے ہیں. جیسے ہی لے کر چلے ہے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے دیکھا کہ کچھ دور جب قریب رہ گیا گھر، کہا کہ بیٹا حسنین، ان لوگوں کو پہلے واپس کر دو، ان لوگوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب ام کلثوم کی آواز ان لوگوں کے کانوں میں پہنچے. میں کہوں گا اے مولا، آپ کو اتنا خیال تھا نماز کا کہ آپ نے کہا کہ بیٹا حسن پہلے ان کی نماز جماعت تمام کرا دو. لیکن ہائے کربلا کے میدان، حسین نے نماز کے لیے جب لوگوں سے کہا تو ظالموں نے حسین کو نماز کی مہلت دینے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ سعید و زہیر آگے آئے، کہا کہ مولا ہم آپ کی نماز ادا کرائیں گے. امام حسین کے سامنے سعید کھڑے ہوئے، زہیر کھڑے ہوئے. امام حسین نماز پڑھتے جاتے ہیں، سعید کبھی اپنے سینے پر تیر روکتے ہیں، کبھی زہیر اپنے تیر روکتے ہیں. اس طریقے سے امام حسین کی نماز مکمل ہو گئی. جزاکم ربکم. امیر المومنین کو گھر میں پہنچایا گیا. امیر المومنین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد قاتل کو لے کر آیا گیا ہے. مولا کائنات کے سامنے جب ابن ملجم کو لایا گیا
ہے تو مولا کائنات نے کہا اے ابن ملجم بتا میں نے تیری خدمت میں کوئی کمی کی تھی؟ میں نے تجھے دینے لینے میں کوئی کمی کی تھی؟ کیا میں تیرا برا امام تھا اگر جو تو نے میرے اوپر وار کیا ہے اور تو نے وہ ملعون چپ کے کھڑا ہوا تھا اور اتنا ڈرا و سہما ہوا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، کہا اے بیٹا حسن ارے دیکھو اس کو قاضی پیاسا ہے، اس کو لا کر جو ہے وہ دودھ پلا دو اور اس کو پانی لا کر حوالے کرو، ارے دیکھو یہ سہما ڈرا ہوا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا اس کو بند رکھو، اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھ کو اختیار ہے چاہے معاف کر دوں اور چاہے اس کو سزا دوں، لیکن اگر میری شہادت واقع ہو گئی تو بیٹا ایک ضربت اس نے مجھ پر لگائی ہے، تم بھی ایک ضربت اس کے اوپر لگانا۔ یہ مولا نے آج رات میں امام حسن کو وصیت کی ہے، وصیت نامہ شیعوں کے لیے ہدایت ہے، چاہیے کہ ہم پڑھیں کہ مولا کائنات کے وصیت کو، کہ مولا نے کس طریقے سے اپنے امام حسن اور حسین کے ذریعے سے اپنے شیعوں کو وصیت کی ہے۔ ایک مرتبہ آیا جناب امام حسین نے امام حسن و حسین نے طبیب کو بلایا، طبیب آیا، طبیب نے ایک مرتبہ گوسفند کا بھیجا منگوایا اور جو وہ امام کے زخم میں رکھا اور کچھ دیر کے بعد اس کو نکالا۔ اس نے کہا کہ مولا اب آپ وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ ظاہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، دیکھیے اس کے اوپر بھی اثر آ گیا۔ مولا نے وصیتیں کر دی، سارا گھر حوالے کیا، ارے لیکن سب کو امام حسن کے حوالے کیا، ارے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس اپنی مادر گرامی کے پاس آئے، کہا کہ بابا نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن مجھ کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا، امام حسین کو آواز دی، کہا اے بیٹا حسین یہ عباس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اب ابا حسین کا ہاتھ عباس کے، اے عباس دیکھو جب تک حسین زندہ رہے تم ان کی نصرت کرتے رہنا۔ اہل حرم میں قرآن بپا ہو گیا۔ ہر ایک موقع وہ آیا کہ مولا نے آخری ہچکی لی، لیکن ہمیں گھر میں قرآن بپا ہوا، ارے رونا پورے کوفے میں، ارے رونے کا گریا کے صدا بلند ہو گئی، لیکن ہائے رے بعد شہادت حسین، ارے یہی کوفہ تھا، اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نکلتا تھا ارے تو ظالم تازیانے مارتے تھے، ارے ظالم تو ہو کے دیتے تھے، ارے کہ حسین پر کوئی گریا نہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت و بندگی کو قبول فرمانا۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ شب احیاء ہے، ہم کو تلاوت قرآن اور دعا اور نماز میں مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علی کے قاتلوں کے اوپر لعنت کر سکیں۔ پروردگار ہماری جو گزشتہ عبادتیں گزری ہیں رمضان کی ان کو بھی قبول فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگار افغانستان، پاکستان،